رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گایا. رضا اگر دل کو محبوب کی جلوہ گاہ بنانا تھا نا، پیارے حبیب یہ خود ہی کو مٹانا ہے. پیارے حبیب کے دیوانے خود ہی کو مٹانا ہے. اگر جلوہ گائے محبوب اس دل کو بنانا، یہ ہمارے لیے ہے. ان کی تو انکساری تھی نا، انہوں نے تو اپنے دل کو مدینہ بنایا ہوا تھا. اگر ہم اپنے دل کو مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو میں نکالنی ہوگی، یہ خود ہی کو دور کرنا ہوگا انانیت کی. یہ جو میں کرتے ہیں اور جو تکبر دل میں بھر جاتا ہے، لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اللہ پاک ہمیں نبی پاک کا سچا غلام بنا دے. یقین جانا یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ سب اسی لیے ہیں کہ ہمارے دل میں کینہ ہے، ہمارے دل میں مسلمانوں کے لیے بدخوئی ہے، اور جو ہے وہ دل آزاریاں ہیں ہماری زبان کی. تو یہ رکاوٹیں ہیں، یہ پردے ہیں، یہ مٹ جائیں گے، ہٹ جائیں گے سب پردے اگر یہ خود ہی ختم کر دی. تو رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، دور ہونا ہے. یہ انانیت کو ختم کر دیں گے نا تو انشاءاللہ یہ پردے بھی دور ہو جائیں گے، اور جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر گویا سینے میں آ جائے گی. اللہ پاک ہمیں نصیب کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، اس میں سے چند باتیں عرض کرتا ہوں میں. کچھ مدنی پھول بھی ہم اپنی محفل نعت میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور کلام ہے عظیم بھائی سے سنیں گے. یوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا لاجواب ہے. ایک واقعہ جو ہمیں دعوت دے رہا ہے اس کے رسول کی، کہ انسان تو انسان، جو درخت ہیں وہ بھی حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں. اللہ کے آخری نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، ممبر پر بیٹھے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. کسی کے اس درمیان میں رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی بلک بلک کر رو رہا ہے. صحابہ حیران و پریشان ہے، کون رو رہا ہے؟ آواز تو سنائی دیتی ہے مگر رونے والا نظر نہیں آ رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے خود نیچے تشریف لے آئے اور مسجد میں موجود لکڑی کے ایک سوکھے تنے کے پاس آپ تشریف لے گئے. اسے سینے سے لگایا تو اس نے رونا بند کر دیا. نبی کریم علیہ السلام ممبر بننے سے پہلے اسی سوکھے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ممبر بننے کے بعد اس سے ٹیک لگانا چھوڑ دیا تھا تو وہ حضور کی جدائی میں رونے لگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں وہ رو رہا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے اسے سینے سے جو لگایا اور اسے چپ کرایا نا، اگر حضور اسے چپ نہ کراتے تو وہ قیامت تک حضور کی جدائی اور حضور کی فرقت میں روتا رہتا. ایک وہ تنا ہے اور ایک ہم ہے. اپنا جائزہ لیں کہ کیا حضور کی فرقت میں، حضور کے مدینے کی فرقت میں، حضور کے دیدار کی فرقت میں، حضور کی یاد میں کبھی ہمارے بھی آنسو بہتے ہیں؟ کبھی ہمارے بھی خیالات اس طرف جاتے ہیں؟ حضور کی سے ہم جو ہیں وہ ہمارے مدینے سے دور ہیں تو جدائی مدینہ میں، فرقت جو ہے مدینہ میں کبھی ہمارے آنسو بھی بہتے ہیں. یہ تنا ہمیں دعوت دے رہا ہے، اشارہ مل رہا ہے کہ لکڑی کے تنے کا تنا ہمیں گویا یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں میں تو عاشق رسول ہوں، میں تو محبوب کی جدائی میں رو رہا تھا. وہ مجھ سے ٹیک لگاتے تھے مگر آج وہ انہوں نے مجھ سے ٹیک لگانا چھوڑ دیا تو وہ رو رہے ہیں. تو گویا دوسری طرف اشارہ یہ بھی ہے کہ امتی روئے، جب وہ تنا روئے تو حضور اسے دلاسا دیں، اسے سینے سے لگائیں، اس کی داد رسی کریں. تو ایک غلام جو حضور کی محبت میں روئے گا، حضور سے عشق رکھے گا، کیا حضور اسے محروم چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. قیامت کے دن اس کی مشکل کشائی کریں گے اور حضور قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ایک ایک ادا لاجواب ہے. ایک حبشی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی. دوسرا واقعہ عرض کر رہا ہوں. حضور نے جو ہے کچھ عرصے اسے موجود نہ پایا. صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے بتایا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے. راوی کہتے ہیں کہ صحابہ اس معاملے کو جو ہے وہ چھوٹا سمجھ رہے تھے کہ حضور کو اس لیے خبر نہ دی کہ اس کو حضور کے آرام میں خلل نہ ہو، حضور کو رات کے لیے جگانا نہ پڑے. حضور نے فرمایا کہ تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ صحابہ نے سے پھر حضور نے خود ہی فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو. صحابہ کرام
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پر گئے. پھر حضور علیہ السلام نے وہاں اس کی قبر پر نماز جنازہ ادا فرمائی. پھر فرمایا بے شک یہ قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی تھیں، یہ قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی تھیں، بے شک اللہ کریم نے میری ان پر نماز پڑھنے کے سبب ان قبروں کو منور فرما دیا. اب غور کریں یہاں کہاں صفائی کرنے والی عورت اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ. محبوب خدا ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے بھی آقا ہیں. حضور کا مقام و مرتبہ رتبہ بلند و بالا ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے. دنیا میں کوئی بادشاہ بڑا بادشاہی کیوں نہ ہو، حضور کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ان کے دربار کا تو یہ عالم ہے. اور انکساری کا کیا عالم ہے کہ ایک مسجد میں جو صفائی کرنے والی عورت ہے اس کا بھی پوچھ رہے ہیں. ہمارے گھر میں صفائی کرنے والی عورتیں آتی ہیں، کبھی ہم نے خیال کیا، کبھی اپنے گھر والوں کے ذریعے پوچھا کہ اگر وہ بیمار ہو گئی ہے کبھی اس کی مدد کا پوچھا ہم نے؟ غور کریں کیسے اوصاف ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ ادنا کے لیے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ کیا ہے. ایک بارگاہ رسالت میں ایک حبشی غلام نے عرض کیا، حضور میرے گھر پر آپ تشریف لائیے نا. اچھا دعوت بھی دی اور مینیو بھی بتا دیا کہ مینیو کیا ہے. اور ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہاں مینیو ذرا ہلکا ہے تو پھر جو ہے اس دعوت کو ہم بعض اوقات مس کر دیتے ہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ کھانے میں چند کھجوریں ہیں اور ایک پرانی سی چربی ہے، حضور دعوت قبول فرما لیں. حضور نے دعوت قبول کر لی. اب غور کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اتنے ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں. حضور کی ادائیں، حضور کے فضائل ختم نہ ہوں گے. حضور کی ایک ادا دیکھیں کیسی ہے کہ غلاموں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے کہ اس غلام کی دعوت کو قبول فرما لیا. ہم غور کریں کہ اگر ہمارا کوئی ملازم ہمیں دعوت دے تو کیا ہم قبول کر لیتے ہیں، ہم اس کے گھر چلے جاتے ہیں؟ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو بعض اوقات مجبوری کی بنا پر بھی کوئی شخص نہیں جا پاتا. مگر عادت میں اگر یہ شامل ہے نا کہ امیر کے لیے ہم ایزی ہیں اور غریب کے لیے ہم بزی ہیں، اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے نا تو پھر یہ اچھا نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری سے ایک ذرہ عطا فرما دے. حضور کی رضائی بہن شیمہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئیں. حضور نے اپنی بہن کو دیکھا تو آنکھیں پرنم ہو گئیں. کون تھی ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، حضور کی رضائی بہن. حضور نے ان کے لیے زمین پر اپنی چادر بچھا دی، انہیں بٹھایا، تحفے میں کچھ اونٹ دیے، بکریاں دیں اور فرمایا اگر تمہارا جی چاہتا ہے چاہے تو یہاں رہو میرے ساتھ، اگر تم چاہو تو اپنے گھر چلے جاؤ تو میں تم کو وہاں تک پہنچا دوں گا. حضرت شیمہ نے اپنے گھر جانے کی خواہش کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ انہیں ان کے قبیلے تک پہنچا دیا. حضور کا یہ حسن سلوک دیکھ کر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے. دشمن بھی اگر کبھی آ جائے نا تو حضور تو ان کے لیے بھی چادر بچھا دی، تو آپ کی رضائی بہن تھی. یہ حضور کا برتاؤ تھا. سیرت کی کتب میں ایسے کئی واقعات لکھے ہیں. تو حضور کا اتنا بلند مقام ہے اور حضور ایسی عاجزی فرماتے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. اور ہم اگر غور کریں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے، تھوڑا سا پیسہ اگر کسی کے پاس آ جائے نا اس کا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے، گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے. اب اس کے پاس وقت نہیں ہے، اب اس کا وقت بیزی ہے، ٹائم نہیں ہے غریبوں کے لیے دینے کے لیے، اور اب اس کے انداز میں بھی ترشی آ گئی ہے. تو یہ جو واقعات ہیں نا، اصل یہ واقعات سب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان واقعات کو اپنا لیں. اگر ہمارے اندر جو اعلیٰ حضرت کا شعر تھا نا کہ رضا جو دل کو بنانا تھا، وہاں سے رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب، اگر اس دل کو محبوب کی جلوہ گاہ بنانا ہے نا تو انانیت کو ختم کرنا ہوگا، ہے نا. اور انانیت ختم ہو جائے گی نا، یہاں تو خود ہی کا کہا، تو یہاں ہم اپنے لیے ہم یہ خیال کریں، ہم یہ بات لیں اس شعر سے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں. تکبر کیا ہے؟ کہ میں بہتر ہوں، دوسرا گھٹیا ہے، دوسرا مجھ سے کم تر ہے. خود کو بہتر اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہی تو تکبر ہے. بعض اوقات ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہم اس کی تعریف نہیں جانتے. یعنی
میں اس سے بہتر ہوں، وہ مجھ سے کمتر ہے، ایسا کبھی بھی خیال آئے تو فوراً اس کو جھٹکنا چاہیے. نہیں، یہ تکبر ہے. عاجزی پیدا کریں. تکبر کرنے والے، تکبر یہ جو اللہ کی شان ہے، تکبر اللہ کو بہتر ہے، اللہ کے لیے ہے، اور عاجزی بندوں کے لیے ہے. جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، کمتر جانتے ہیں، وہ بڑے ہی نقصان میں ہے. فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. ذرا غور کیجئے کہ تکبر کتنی بڑی بیماری ہے. تکبر کی علامتیں کیا ہیں؟ چند ایک عرض کر دیتا ہوں. ایک تو پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اس بات کو پسند کرے. ایک علامت اس کی یہ ہے کہ لوگ اس کو یہ پسند کرے کہ میں جہاں جاؤں لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں. اگر لوگ کھڑے نہ ہوں دل میں برا جانے، یار میرے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے. اب غور کریں کہ آپ کے اندر کیا بات پیدا ہو رہی ہے، آپ کے دل کے اندر کیا بات پیدا ہوئی ہے. دوسری علامت یہ ہے، یہ خواہش اس کے دل میں پیدا ہو کہ لوگ میرے سامنے ادب سے کھڑے ہوں، اور اگر میں بیٹھ جاؤں تب بھی وہ کھڑے رہیں، میری تعظیم کریں. جب میں پہنچوں تو میرے لیے سب کھڑے ہو جائیں میری تعظیم کے لیے. اگر ایسی بات دل میں ہے اس کو نکال دیں. کہ حدیث پاک میں ہے جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اسی طرح ایک علامت یہ ہے کہ کسی سے ملاقات کے لیے خود چل کر جانا اسے اچھا محسوس نہ ہو. کئی ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں یار میں اس سے ملنے نہیں جاتا، خود آئے میرے پاس تو میں اس سے ملنے کیوں جاؤں. یار میں دولت مند ہوں، میں صاحب علم ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. وہ بعض صورتیں ہوتی ہیں، وہ صورتوں کا بیان ہے، مگر اپنے آپ کو ہر ایک کے لیے اس نے بیزی جو ہے بنایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے ملنے آئے میں اس کے گھر کیسے جاؤں. ہمارے امیر اہل سنت وہ تو فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس جا کر میں نے دین کا کام کیا ہے. لوگوں کے گھر جاتے تھے. جتنے گھروں میں امیر اہل سنت نیکی کی دعوت کے لیے گئے ہوں گے، کوئی لوگ ایسے نہیں ہیں جو اس دور کے اندر امیر اہل سنت فرماتے ہیں جتنے جنازے میں نے پڑھائے ایسے کسی نے نہیں پڑھائے ہوں گے. تو ان کی عاجزی اور ان کی ساری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے وہ آئینہ دار ہیں، عمل کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف سے حضور جو ہے وہ برکتیں لینے والا بنائے، اور ان کے اوصاف سے ہمیں عمل کرنے والا بنائے، ان کی سنتوں پر چلنے والا بنائے. کوئی بیمار ہو جائے، اگر وہ غریب ہے تو اس کی عیادت کر لیں، اس کے پاس چلے جائیں. امیر کی عیادت کے لیے تو جاتے ہیں، امیر کے جنازے میں بھی پہنچ جاتے ہیں، امیر کی دعوت میں بھی پہنچ جاتے ہیں. اگر غریب دعوت دے دے تو اس کے پاس بھی جانا چاہیے. اگر نہیں جا رہے آپ اور ان کو اگنور کر رہے ہیں، ان کو ملاقات نہیں کر رہے، وہ ٹائم لیتا ہے بلا وجہ اس کو اگنور کرتے چلے جاتے ہیں، تو اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے دل میں تکبر بھرا ہوا ہے. اللہ پاک ہمیں عاجزی نصیب فرمائے اور تکبر سے بچائے. کلام استاد زمن ہے، انشاءاللہ ہم اپنے ثنا خان عظیم بھائی سے سنتے ہیں.